کن باتوں کو ہم سمجھیں، اور لوگوں کے سوالات پر مشتمل کچھ باتیں میں نے جمع کی۔ تو آئیے وہ کام جو نماز میں ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، اچھا نہیں ہے، یا آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا صحابہ نے دیکھے اور پسند نہیں کی کہ بھائی ایسا مت کرو، اس طرح سے کہا، تو پہلے شروعات کریں گے وہ کام جو نماز میں پسندیدہ نہیں ہے اور ہمیں وہ کام نماز کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، ان سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نماز میں سر کو ادھر ادھر کرنا اور آنکھوں سے اوپر نیچے یا دائیں بائیں دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، نماز کی حالت میں سر کو گھمانا اور نظروں کا گھمانا، میں کہوں گا پھر وہ دائیں بائیں ہو سکتی ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ بالکل درست نہیں ہوگا کہ کوئی انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھے یا سر کو ادھر ادھر ہلائے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہم لوگ اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور نماز میں تو کھڑے ہیں لیکن نماز میں کھڑے ہو کر بھی لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ نماز میں اگر کوئی شخص ادھر ادھر دیکھے تو ہم اس کی نصیحت کے لیے کیا کریں، جبکہ ہم نے اسے کئی بار تاکید کی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کیجیے، جب بھی کوئی شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا نظر آئے اور آپ کو بھی دیکھتا ہو تو آپ سلام کر دیں اس کو، کہتا ہے السلام علیکم۔ اب سلام جب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا غیر شعوری طور سے آپ کو جواب دے بیٹھیں گا، اور اس کو شعوری طور سے سمجھ میں آ جائے گا کیا غلطی کرتا ہے وہ۔ تو نماز میں سر کو ہلانا اور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنا درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اتنا گھورتے ہیں، اتنا نماز میں لوگوں کو دیکھتے ہیں ادھر ادھر دائیں بائیں جانب، کہ کبھی کبھار دور سے کوئی مصلی بھی جا رہا تو وہ سمجھتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے سامنے والا، چونکہ ان کی نظر نیچے نہیں ہوتی ہیں۔ نماز میں سر نیچے کی طرف ہوں گا اور نظریں سجدہ گاہ، مطلب جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں، جہاں سر آپ کا ٹکتا ہے وہاں ہوں گی۔ یاد رکھیے یہ طریقہ ہے۔ اب جب سجدہ گاہ کی طرف نظریں ہوں گی تو آدمی ادھر ادھر کیسے دیکھیں گے؟ سر نیچے ہے اور آنکھیں سجدہ گاہ کی طرف ہے جہاں سجدہ کر رہا ہے آدمی، ٹھیک؟ تو جب ایسا کریں گا تو آدمی ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں پائیں گا، تو یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا هو اختلاس یجتلسہ الشیطان من الصلاۃ العبد، آپ فرماتے اور کہتے ہیں یہ ایک جھپٹ ہے جو شیطان نمازی کے اوپر مارتا ہے۔ مطلب جب ایک نمازی نماز میں سر کو ہلاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو ایک قسم سے یہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے اس کی عبادت کو کمزور کرنے کے لیے، اس کے خشوع کے لیول کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کے ذہن میں کو عبادت سے نکال کر، پریئر اور ورشپ سے نکال کر کہیں اور وہ کنسنٹریشن لے جاتا ہے، اس کا ذہن گھماتا ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کہ جب نماز میں ہو تو ہم دیکھیں، اس لیے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے، حملہ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی کام دل جوئی سے، پورا دل لگا کر کرے، اور خاص طور سے رب کو جو راضی کرنے والے اعمال ہیں اس میں تو بہت زیادہ وہ یاد دلاتا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہاں کیا چل رہا ہے وہاں کیا چل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو شیطان کا اٹیک ہے جو انسان پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سر کو ادھر ادھر نہ گھمائیں، آنکھوں سے اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں، یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان ہماری نمازوں کو، عبادت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ دوسرا کام، آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا، اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا، یہ درست نہیں ہے۔ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی، جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے، جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی، یہ ابتدائی مراحل تھے۔ اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے، جیسا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے، دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تاکہ قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جائے۔ قرآن کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں، اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیا کرو۔ تو یہ ابتدائی دور تھا، لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا۔ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ بنا کسی وجہ کے چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کو اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ٹھیک، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس، ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اونچکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں۔ چہرے کو نماز میں نیچے، میں نے جیسا بتایا، نیچے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں، اور آگے فرمایا یا پھر ان کی جو ہے نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں
اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے، مطلب ان کی بینائی، ان کی روشنی، ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے۔ تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا یاد رکھیے یہ منع ہے، اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو، کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے، مطلب یہ غلط عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے، ایک میں ہے کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے، مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو، ٹھیک، نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو مطلب سائیڈ کا جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک، اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کی کیوں آپ نے اس عمل سے روکا، کیا کرتے تھے لوگ یہ نہیں پتا، لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے، لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے